जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है साउथ एशिया के अंदर, और वो ये है कि तकरीबन 50 साल के बाद, आफ्टर 50 इयर्स, रशियन जो वॉरशिप्स हैं वो चिटागोंग पोर्ट जो है बांग्लादेश की, वहाँ पे आई हैं। और इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। ठीक है, रशियन जो नेवल ग्रुप है उसने चिटागांग पोर्ट पे आया, और 50 साल में पहली दफ़ा। और ये कहा जाता है कि ये जो रशिया का जो पैसिफिक फ्लीट है उसका ये नेवल ग्रुप है, जिसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स हैं, और उनके हाईएस्ट जो जिसे वो कहते हैं ना नेवल ऑफिसर हैं, जिसमें कहा जाता है कि ये जो चिटागांग पोर्ट है, ये एक मेन सी हार्बर है साउथ एशियन ममालिक के अंदर। और सो ये क्या इंडिया के कहने पे रशिया ने बांग्लादेश में अपनी ये प्रेजेंस शो की है? ये एक बड़ा सवाल है। बिकॉज अगर आप देखें बांग्लादेश की सिचुएशन देखें, तो बांग्लादेश जो है, इंडिया जो है वो बड़ी देर से अमेरिका को कह रहा है कि आप बांग्लादेश को तंग ना करें। आप अगर बांग्लादेश को तंग करेंगे तो चाइना का असर रसूख बढ़ेगा। So I think this is a move by India to encourage Russia to find to come in a space which is being vacated by the Americans. अमेरिका एक ही बात कर रहा है जी कि वायलेंट ऑटोक्रेटिक क्रैकडाउन जो है, जो इलेक्शन से पहले है, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है जी। बांग्लादेश की अथॉरिटीज़ जो हैं उन्हें अपोजिशन लीडर्स को पकड़ कर रही है, बल्कि मैं देख रहा था कि वो तो इलेक्शंस का वैसे ही बाइकआउट कर रहे हैं जो 7 जनवरी के इलेक्शंस हैं। और हुकूमत फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की बात कर रही है, लेकिन ये इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है कि 50 साल के बाद ये क्यों आई हैं। और क्या कोई बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो रहा है, पावर कंपटीशन बदल रहा है? साथ ही अगर आप देखें तो जो अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है वो सिंगापुर आया है। जैसे ही चाइना और फिलिपाइन के मसले जो हैं बढ़े हैं, और रिसेंटली इंडिया और फिलिपाइन ने नेवल ड्रिल्स भी की हैं साउथ चाइना सी के अंदर, एज वो जैसे कहते हैं ना, स्ट्रेटेजिक टाइज ग्रो। आपको पता है ब्रह्मोस मिसाइल जो है इंडिया ऑलरेडी फिलिपाइन को जो है वो 2024 के शुरू में दे रहा है। और सुनने में ये आ रहा है कि फिलिपाइन जो है वो तेजस जहाज़ भी जो है वो भी ले रहा है। सो इट मीन्स कि इंडो पैसिफिक के अंदर द इंडियंस ऑल्सो फाइंड कि फिलिपाइन ऐसी जगह है कि चाइना का ध्यान फिलिपाइन की तरफ कर दो। ये दैट्स अ प्रॉब्लम एज वेल, क्योंकि इस खित्ते में मसले तो ख़राब होने हैं। सो चाइना और फिलिपाइन के जो मसले बने हैं, जिसमें यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर, उसका नाम है कार्ल विल्सन, वो सिंगापुर आया, और अमेरिकन मिलिट्री पूरी जनाब माइट के साथ। और जिसे वो कहते हैं ना, कहते वो अमेरिकन ये कहते हैं कि ये रूटीन ग्लोबल ऑपरेशंस है, लेकिन ये एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, और बड़े सेंसिटिव टाइम पे आया है। और चीनी और जो फिलिपाइनी वेसल्स हैं उनकी छोटी मोटी टक टक जो है वो साउथ चाइना सी में हुई है, जिसकी वजह से दी अमेरिकन हैव जस्ट कम, ये जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 1 है, इसके साथ ये जो पूरा फ्लीट है लेके आए हैं। सो एक तरफ अमेरिकन फिलिपाइन में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आ रहा है, रशियंस जो हैं वो अपना पावर कंपटीशन शो करने के लिए बांग्लादेश आ रहे हैं, बिकॉज बांग्लादेश जो है वो ऐसे लग रहा है कि चाइनीज़ और रशियन इन्फ्लुएंस में आ रहा है। इंडियंस जो चाहते हैं वो डराना चाहते हैं अमेरिका को कि अगर तुमने बांग्लादेश को इतना ज़्यादा तंग किया तो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि वो हमारे हाथ से निकल जाए। सो ये अक्सर ममालिक जो हैं ये आंख मचोली चलती रहती है कि ठीक है जी, अमेरिका साढ़े हल है, तो अगर अमेरिका टफ टाइम दे रहा है तो ठीक है, रशिया का दौरा करा दो। पाकिस्तान भी माजी में ऐसे करता था वैसे, फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर फॉर एग्जांपल अमेरिकन को हमने कुछ कहना होता तो हम ईरान का दौरा कर लेते थे, रशिया का दौरा कर लेते थे, इस तरह की चीज़ें कर लेते थे। लेकिन ये एक ये जिसे कहते हैं ना कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद के लिए ये एक बड़ा मसला बन चुका हुआ है। और बांग्लादेश कहा जाता है कि इट्स गेटिंग ए पावर कंपटीशन, जिसे कहते हैं ना बैटल ग्राउंड फॉर पावर कंपटीशन। बांग्लादेश को अटेंशन भी बहुत दी जा रही है अमेरिका की तरफ से, रशिया की तरफ से। सुनने में आता है कि व्हेन द अमेरिकन्स वर
working on Quad, they asked the Bangladesh to join. یہ انیشیل باتیں, لیکن بنگلہ نہیں کسی وجہ سے نہیں ہوا. اب یہ ہے کہ امریکی پریشر بڑھ رہا ہے بنگلہ دیش کے اوپر. انڈیا نے جو کنسیشنز دینا چاہتا تھا اور جس وجہ سے پرائم منسٹر مودی نے حسینہ واجد اور ان کی بیٹی کو انوائٹ کیا تھا اور بائیڈن صاحب سے بڑی جو ہے نا وہ سیلفیاں چلیں, وہ کوئی چیز کام نہیں آئی. اور لیکن انہوں نے کوشش کی, بیکاز بنگلہ دیش اس وقت از فلی انڈیا کے جو ہے وہ انفلوئنس میں ہے, ٹھیک ہے. اور انڈیا کو یہ تھا کہ اگر یہ ہمارا امپورٹنٹ نیبر ہے, امریکہ یہاں پہ اپنی وہ جو ایک ریٹرک لگاتا ہے کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ, جو کہ حسینہ واجد جو کر رہی ہیں وہ بھی غلط کر رہی ہیں, انہوں نے بھی ہر چیز ختم کر دی ہے, مٹا دی ہے. وہ بھی ایک جسے کہتے ہیں نا ایک آٹوکریٹک سٹائل سے بیہیو کر رہی ہیں. لیکن وہ امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ ہر جگہ اس کی جو پالیسی ہے وہ سیم نہیں ہے, ہپوکریسی ہے. اب فار ایگزامپل 10,000 اپوزیشن ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے اندر نیشنل پارٹی کے, بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے جو ہیں انہوں نے پڑھے نا, ٹھیک ہے. اینڈ روزانہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں, کوئی 16-18 بندے بھی مارے گئے ہیں, کوئی 5,000 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. لیکن ایون دین وہ لگی ہوئی ہے بیکاز دس از اے میٹر آف سروائیول فار ہر, اور وہ اپنی بیٹی کو انٹروڈیوس کرانا چاہتی ہے. بٹ یہ امریکنز انڈینس چاہتے تھے کہ کوئی بات نہیں, ڈیموکریسی ان انٹرنیشنل پالیٹکس وی کال دس از ایز اے پروسیجرل ڈیموکریسی. ایک بڑی اچھی بک ہے شادی حامد نے لکھی, آئی تھنک دیٹ از آن ڈیموکریسی, کہ جو یہ ڈیموکریٹک منیملزم ایک ٹرم ہے کہ جس میں ڈیموکریسی سے آپ لبرل ڈیموکریسی نکال دیں. سو دیر از اے ڈیموکریسی but it's not a liberal democracy. So it means کہ آپ جو ہے you are living, this is a procedural democracy. مطلب سسٹم چل رہا ہے. So it cannot be a liberal democracy like Canada, like America, like Britannia, like Belgium or other parts of the world, like even in Switzerland, other places. So it's a different completely یہ ایک چیز ہے. So رشین کا وار شپس کا جہاں پہ آنا, دس از اے بیلنسنگ ایکٹ, ٹھیک ہے جی. اور یہ امریکہ انڈیا بنگلہ دیش کو کنسیشنز نہیں دے رہا, وہ صرف پورٹ 50 سال کے بعد اگر وہ آیا ہے, ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ سمجھ لیں کہ, لیکن بنگلہ دیش کی بھی ڈپینڈنس بھی بہت زیادہ ویسٹ کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. اور حسینہ واجد کے لیے بھی مسائل ہیں. چینی بڑے خوش ہیں کہ رشین وہاں پہ آ گیا. سو میری نظر میں یہ ایک ایسی ون ون سچویشن ہے جس میں چینی بھی بڑے خوش ہیں کہ یہ رشین یہاں پہ آئے ہیں, انڈینز بھی خوش ہیں, پاویں بولن نہ تو پاویں بولن تو پاویں نہ بولن, لیکن انڈینز بڑے خوش ہیں کہ امریکنز کو تھوڑا سا انہوں نے چٹکا لاؤ, اور انہوں نے کہو پائن انج نہ کرو, ساڑھے یار سجن جڑے نے بنگلہ دیش کو ناراض نہ کریں. ادروائز اگر چائنیز پریزنس یہاں پہ زیادہ ہو جاتی ہے, the Indians are happy with the Russian presence, but Indians are not happy with the Chinese presence there. لیکن یہ چائنا اور انڈیا جو ہیں, چائنا اینڈ رشیا, they are going to a new ایک چیز کریٹ کر رہے ہیں. کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ڈالر نیچے جا رہا ہے, امریکی ملٹری مائٹ نیچے جا رہی ہے, امریکہ کا پولیٹیکل انفلوئنس نیچے جا رہا ہے. سو دس از فار ایشیا, چائنا اینڈ رشیا سوٹس. آئی ڈو ناٹ ایگری آن دس آئیڈیا. امریکہ از اسٹل امریکہ. امریکہ کو آپ جو ہے نا وہ نہیں چینج نہیں کر سکتے, وہ یہ دیٹس ناٹ این ایزی جاب. سو بیلنسنگ ریلیشنز از ڈیفیکلٹ. اب یہ کیسے ہوگا, یہ جیو پولیٹیکل جو کمپٹیشن ہے, اس کی کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہیں بنگلہ دیش کے لیے. لیٹس سے اگر 7 جنوری کو حسینہ واجد آ جاتی ہیں دوبارہ, what could be the implications, جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے. لیکن انڈیا از ان دا سینٹر آف دا ڈسکشن. انڈیا از دی موسٹ امپورٹنٹ کنٹری, بیکاز وہ سارا, میں نے آپ کو کہا تھا کہ انڈیا ہیز بیسیکلی بلاکڈ پاکستان's view toward that part of the world. سو جب انڈیا نے آپ کو ویو سارا بلاک کر دیا, انہوں نے کہا جی انڈیا کے اندر ساڈے اس پاس ملک ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے ہمارا ویو, انہوں نے بنگلہ دیش کو, بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے ویسے مسئلے ہیں, ویسے ساڈے کدے نال مسئلے ہیں, نیپال ہو جائے, بھوٹان ہو جائے, سری لنکا ہو جائے, مالدیوز, انہوں نے کہا ساڈے جو ملک ہی کوئی نہیں ہے, اڑ کے جانا ہے ادھر جانا ہے. سو دے گو ٹو ویسٹ ایشیا اینڈ آل دیٹ. سو آئی تھنک یہ چیزیں جو ہیں یہ دے آر ان دا فیور آف انڈیا ان اے سینس کہ the more Russian, as you mentioned, presence is in Bangladesh, the better it is. لیکن
بنگلہ دیش کی ساری جو مارکیٹ ہے وہ ادھر ہے، ٹھیک ہے جی. سو یہ چیزیں پتہ چلیں گی کہ چائنیز انفراسٹرکچر، چائنیز ڈیفنس انویسٹمنٹ، بنگلہ دیش کی کہا جاتا ہے جو فرسٹ سب میرین بیس ہے، یہ ساری چیزیں یہ ساری کی ساری انڈیا بنگلہ دیش کے لیے امپورٹنٹ ہے. اف امیریکنز بلیو کہ ہم ان کو تھوڑا سا ان چیزوں میں رگڑیں گے، فریڈم آف اسپیچ، ڈیموکریسی ان چیزوں میں، تو آئی تھنک اٹس ناٹ گوئنگ ٹو پے بیک. یہ کچھ زیادہ پے بیک نہیں کرے گا، کیونکہ فار انڈینس the procedural democracy work, the democratic standards in West, they are not a priority or something important. India کے اندر یا پاکستان کے اندر we don't believe in democracy. ہمارے democratic behavior نہیں ہے اس طرح کے. India calls itself the biggest democracy, but اگر آپ دیکھیں by any standards it's being considered as an illiberal democracy where there is an illiberal tendency, but this is far better on many grounds and on many accounts than Pakistan, frankly speaking, because they had a continuity. They had so much better than us on this. So یہ جو پوائنٹ آتا ہے کہ اب کیا کر سکتے ہیں، ان مائی انڈرسٹینڈنگ جو امریکن ایئر کرافٹ کیریئر آ کے کھڑا ہوا ہے فلپائن کے اندر، یہ جو ہے اٹس اگین انڈیا چاہتا ہے کہ امریکہ کی چین کا جو ٹینشن ہے وہ ساؤتھ چائنا سی تک کی رکھی جائے اور ہم کسی ایشو میں نہ انوالو ہیں، ٹھیک ہے جی. اور فلپائن کی اور امریکہ کی ان کی ٹریٹیز بھی ہیں ماضی کی. 1951 میں ایک میوچل ڈیفنس پیکٹ ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے جی، اس وقت میں. سو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ چینی اور فلپائنی آپس میں لڑ رہے ہیں، سو دی امیریکنز وانٹ کہ ہمیں کوئی ایک آدھا کوئی اس طرح کا چھوٹا ملک مل جائے جس کے اوپر اگر چائنیز شو این ایگریشن تو ہم کہیں. جیسے فار ایگزامپل امیریکنز جو ہیں جو جس ملک کو ویسٹرن ملک کی چائنیز بلنگ کرتے تھے ساؤتھ چائنا سی میں اور انڈین اوشن اور پیسیفک اوشن، تو امریکنز نے فار ایگزامپل کینیڈینز کو کہا کہ آپ اوپنلی بات کریں، لیکن کینیڈین ڈیڈنٹ یوز ٹو سے، وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے، اگر بلنگ کر رہے ہیں تو کوئی نہیں. سو چینی بڑے جسے وہ کہتے ہیں نا بلنگ کر رہے تھے، وہ کبھی کسی نے تکے مار دیں، کبھی کسی کو ڈراتے ہیں، کبھی کسی کو کچھ کرتے ہیں. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ تھوڑی سی ہیں اس کے لیے. انڈینز کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی اور ملک جو ہے نا گیو کیا نام ہے اس کا جو ہے ان کو دیں، براموز بھی دیں ان کو، ٹھیک ہے جی، ان کو اور ویپنز بھی دیں، ٹھیک ہے جی، ان کو اینٹی سب مرین وارفیئر کارویٹ بھی دیں، اینٹی سب مرین ویپن سوٹ بھی ان کو دیں، وٹ ایور دے وانٹ، جوائنٹ ایکسرسائزز بھی کریں، میری ٹائم پارٹنرشپس بھی کریں، لیکن جس لڑائی پر کرنی پڑی تو فلپائنوں کو نہیں کرنی پڑی ہے. اور دین انڈیا فلپائن آپ کو پتہ ہے پارٹ آف دا اس کا آسیان کا بھی ہے. انڈیا کے آسیان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. جسٹ بفور G20 آپ کو یاد ہوگا کہ نریندر مودی صاحب جو تھے ہی وینٹ آن دس انڈیا آسیان. یہ بہت بڑا فورم ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ٹرکی افریقہ، امریکہ افریقہ فورم ہے. سو انڈیا آسیان وہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ہم سارے جو ہیں وہ کر رہے ہیں. سو ہم مل کے وہ جو ہے نا چیزیں کر رہے ہیں. اور یہ سارے ملک جو ہیں ان میں سے کسی ایک کو باہر نکال لینا، پرٹیکولرلی یہ جو آسیان کے 10 ملک ہیں، فلپائن، سنگاپور، تھائی لینڈ، یہ جتنے بھی میانمار، لاؤس، کمبوڈیا، برونائی ٹائپ جتنے بھی ہیں، یہ سارے جو ہیں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. لیکن سم ہو اگر فلپائن قربانی دینے کو تیار ہے کہ کل کو کچھ کلا ایسے ہوتا ہے ود چائنیز، کوئی لڑائی شڑائی ہوتی ہے، تو آئی تھنک انڈینز ول بی ان اے ریس along with the Americans to provide weapons to Philippine. ٹھیک ہے جی، انڈین ویپن دیں گے فلپائن کو لڑ چائنا کے نال. سو اینڈ دین دیٹ از اے وے کہ وہ جو چائنیز اگریشن ہے اس کو کہیں وہیں پہ لگا دو، اور نہیں چاہیں گے کہ LSE پہ یا انڈیا اور چائنا کے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوں. سو یہ لیکن پارٹ آف آل دیٹ یہ جو بنگلہ دیش پہ آئی تھنک انڈیا ہیز ناٹ بین سکسیزفل آسکنگ دی امیریکنس کہ دھیان نال ذرا کچھ انج دا کام نہ کرو کہ جس نال مسئلے پیدا ہوں. بٹ آئی تھنک رشین جو پریزنس ہے دس از میننگ فل، سگنیفیکنٹ. 50 سال کی سٹوری ہے. اینڈ میرا نہیں خیال کہ انڈین ایڈوائس کے بغیر they would have done this. That doesn't mean کہ انڈیا اینڈ بنگلہ دیش اینڈ
رشیا کے تعلقات کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے یا وہ ان کے بائیلیٹرل نہیں ہیں، لیکن آئی تھنک دے مائٹ ہیو بن ٹیلنگ دیم کہ بھائی ایسے کریں، اٹ مے ناٹ اٹ مے بی اے گڈ موو. ٹھیک ہے، فار انڈین اوشن جو ہے فار دا رشینس اٹس اے فرینڈلی اوشن بیکاز انڈیا کا ہے. فار دی امیریکنس ناٹ اے فرینڈلی پلیس کہ رشیا وہاں پہ گھومے اینڈ آل دس. بٹ لیٹس سی اس کو آگے اس کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.